إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ولا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی ستائشات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم، شفیع معظم، ہادی برحق، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیوں، سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. عزیزان گرامی قدر، دین اسلام میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ ایک بدترین ٹھکانہ ہے. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اشارہ دیا، اس بات کا حکم دیا، اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، وہی جنت میں داخل ہوگا جس میں نہریں بہ رہی ہیں، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ تمہاری زندگی کا لب لباب ہے، زندگی کی تمام محنتوں کا ثمر ہے کہ انسان جو نیکیاں، جو خیر کے کام، جو اللہ رسول کی اطاعت پوری شعور کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، ہر قسم کی شرکیات و بدعات کے ساتھ بچ کر، ہر قسم کے خرافات سے بچ کر، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچ کر اپنے آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی کو گزارے گا، اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جس کے تحت نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم ترین کامیابی ہے، یہ ایسی کامیابی ہے جو کامیابی انسان کو میسر آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں. عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو توڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انتباہ دے رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے، یتعدی حدودہ، اور اس کے حدود کی کوئی پاسبانی نہیں رکھتا، اس کے حدود کا کوئی خیال نہیں رکھتا، من چاہے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، زندگی میں نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اپنے جی میں جو آیا وہ کرتا چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، انتباہ دے رہا ہے کہ یدخلہ نارا، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا.
اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے خالدین فیہا، کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ عزیز ساتھیو، یہ دو آیتیں ہمیں کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس پر مختلف قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہے، زندگی سے چین سکون آرام و اطمینان کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ رات دن کی محنت، رات دن کی جستجو، رات دن کی کوشش و کاوش کرنے کے باوجود اپنی ضروریات زندگی کو بھی مکمل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اس کا وجہ، اس کی سبب، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت کے لیے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور جو شخص دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حدود کو توڑے گا، اللہ نے حدود اللہ میں یہ بات بتلائی کہ زنا کرنا حرام ہے، شراب خوری حرام ہے، سود خوری حرام ہے، اگر انسان اپنے نفسانی خواہشات کے لیے مختصر سی زندگی کو عیش و عشرت ناز و نعمت میں گزارنے کے لیے اس کو مختلف زاویوں سے ڈھونڈ کر حلال کر لیتا ہے، یا اس کا گناہ نہیں سمجھتا ہے، یا اس کو اپنے لیے ایسی ویسی بات سمجھتا ہے کہ یہ آسان بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو معاف کرنے کی بات کی وہ تو اللہ کہتا ہے وہ یعفو عن کثیر، وہ تو چھوٹے موٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ گناہ جن کے بارے میں اللہ نے انتباہ دیا، جن کے بارے میں اس کو ایمان سے خارج ہونے کی، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو، ایسے اعمال کو جو گناہ کبیرہ ہیں، جو انسان کے ایمان کو، اس کے اعمال کو تہس کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس سے اللہ نے قرآن پاک میں روکا۔ آج موجودہ معاشرے کے اندر جو سب سے عظیم بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ انسان کے لیے سود کا مسئلہ ہے۔ آج سود کو انسان کس قدر آسانی کے ساتھ اپنے لیے حلال و جائز کر رہا ہے۔ موجودہ دور کے اندر کہیں انسٹالمنٹ کے نام پر، ای ایم آئی کے نام پر، ہائپوتھیکیشن فائنانس کے نام پر، ایزی انسٹالمنٹ کے نام پر، اور کئی ناموں پر انسان کو سود میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو چٹھیوں کا نظام چل رہا ہے، جو چٹھیوں کے آکشن کا نظام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سود کی کس قدر بڑی شکل ہے، اور انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہر محلے کے اندر آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں چٹھی چلانے والے موجود ہیں، کئی عورتوں کے اندر، کئی مردوں کے اندر، کئی کاروباری حلقوں کے اندر، کئی سوسائٹیز کے نام پر، کئی گیٹ ٹوگیدر کے نام پر، کئی تعاون کے نام پر، کئی کوآپریشن کے نام پر مختلف قسم کے سودوں کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کا استعمال انسان بڑی آسانی سے کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں خیر و برکت ختم ہو رہی ہے۔ اور سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کا لینے دینے والا اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، ایسی عظیم جنگ کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ للکاری جا رہی ہے، اس کو اپنے لیے انتہائی آسان سمجھ رہا ہے۔ انسان جب سود کھاتا ہے، جب حرام چیزوں کو اپنے لیے جائز تصور کر لیتا ہے، نہ اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ خیر کے کام قبول ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ لقمات جو اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اس کے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ صرف پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کہتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو حرام کر رہا ہے وہ ناجائز ہے، وہ ناپاک ہیں، وہ نجس ہے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود اس قدر معاشرے میں پھیل جائے گا جس طرح دھواں فضا میں پھیل جاتا ہے۔ اب
اس دھویں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی تدبیریں خود سوچنا ہے، اس لیے کہ آج انسانوں نے ایسے ایسے زاویے تیار کر لیے ہیں، ایسے ایسے اینگلز نکال لیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے حضرت انسان نے اللہ کے واضح حرام کردہ چیز کو حلال کر لیا۔ آج سود کی کتنی کتنی بڑی شکلیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ حرام کردہ چیزوں میں غیر شعوری طور پر انسان کس قدر، جو چیزیں واضح ہیں وہ تو واضح ہیں کہ انسان کہیں دولت مند ریس کورس کے نشے میں ہے، کہیں لاٹری کا سسٹم میں لگے ہوئے ہیں، کہیں جوا خوری میں ہے، کہیں گیملنگ میں ہے، کہیں ایسے بلاگز بنا لیے جاتے ہیں، ایسے سرکل بنا لیے جاتے ہیں کہ کاروبار میں بولی ایک آدمی لگاتا ہے، اس کا منافع تمام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسی ایسی ٹریڈ کے اندر، کاروبار کے اندر، انٹرپرائزز کے اندر اس قسم کی چیزوں کو ایجاد کیا گیا ہے جو بالواسطہ نہیں بلکہ چور دروازوں سے سود میں داخل ہوتے ہیں۔ آج انسان کو ان چیزوں کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی، ان کے حدود کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ ان کو انتباہ دے رہا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، خالدین فیہا، کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان جب حرام کمائی سے، سود کی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے اور پھر ان سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس کے فرما بردار بنے، وہ اس کے مطیع بنے، وہ اس کے محبت کرنے والے بنے، وہ اس کے چاہنے والے بنے، وہ اس کے تعاون کرنے والے بنے، جب تم لقمہ حرام کا کھلا رہے ہو اور امید رکھ رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کریں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان جو چیز بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو چیز بوتا ہے وہی چیز اس کو میسر آتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر لوگ مختلف قسم کی شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیوی نافرمان ہے، بیٹا بیٹی نافرمان ہے، حدود اللہ کی حفاظت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، ایسے ویسے کام کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ سوچتا ہے کہ جو چیز میں ان کے لیے کھلا رہا ہوں کیا وہ حلال بھی ہے کہ نہیں، جس سے ان کی پرورش کی جا رہی ہے، پہلے اس کو درست کر لو، خود بخود وہ چیزیں درست ہوتی نظر آئیں گی۔ عزیز ساتھیوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، ان کے حدود کو توڑ کر، اللہ اور اس کے حدود کی پاسداری نہیں رکھ کر دنیا کے کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بظاہر بڑے روشن نظر آتے ہیں، شیطانی وسوسے انسان کے ذہن و دماغ میں لالچ، خوف، لالچ اور طلب، کثرت دنیا کی طلب انسان کو انتہائی خوشنما خواب دکھاتی ہے، لیکن حقیقت میں جب وہ یہ سوچے کہ اس نے حدود اللہ کو توڑا ہے، حدود اللہ کو توڑ کر اس کو حاصل کیا ہے، تو وہ اس کے لیے بے فیض ہے، اور یہاں تک کہ وہ جہنم کا سامان ہے، وہ جہنم کا سامان ہے۔ آج معاشرے کے اندر کیسی کیسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، آج وہ ہر ایک کے پاس نظر آ رہی ہے۔ موسیقی کے نئے نئے آلات جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ناچ گانا بجانا اور موسیقی کے ایسے ایسے آلات نکلیں گے اور لوگ اس کو حرام نہیں سمجھ کر استعمال کریں گے، اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فحش کاری کی طرف، بدکاری کی طرف، گناہوں کی طرف بلاتی ہیں۔ آج آپ سنتے ہیں کہ گانوں کے اندر، موسیقی کے اندر کیسی کیسی چیزوں کا اظہار کیا جاتا ہے، کن مجازی کیفیتوں کو ابھارا جاتا ہے کہ اچھا خاصا انسان بھی جو شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جب وہ الفاظ اس دھن پر، اس ساز اور آواز پر، اس میوزک کے دھنوں پر، انداز پر، ان کے رنگوں پر سنتا ہے تو اس کا دل مچلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اور جو دنیا میں ان چیزوں کا استعمال کرے گا اللہ اس جنت کی پاک گانے والیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، جبکہ جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں گانا گائیں گی،
ان کا دل بہلائیں گی، تکیا لگا کر بیٹھیں گے، مسندوں پر سوار ہو کر بیٹھیں گے اور وہاں وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور شراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا لوگ شراب کو نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شراب کو کس قدر نام بدل بدل کر پی رہے ہیں، کہیں کاف سیروپ کے نام پر، کہیں ٹیبلٹ کے نام پر، کہیں دوا کے نام پر، کہیں کسی اور نام پر انسان اس کو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو پانوں کے اندر مختلف قسم کے ذرے ڈالتے ہیں، آپ اس کو لیبارٹری میں دے کر کیمیکل ٹیسٹ کرائیے، کہیں نہ کہیں اس میں نشہ آور چیزوں کا اچھی خاصی مقدار کے اندر پایا جانا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بھائی نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، روزدار بھی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ سگریٹ نوشی جس کے اندر تمباکو موجود ہے، جو نشہ لاتی ہے، جو انسان کے دماغ میں فطور پیدا کرتی ہے، جسم کے خون میں گردش پیدا کرتی ہے، اور انسان اس نشے کو بآسانی اپنے لیے حلال کر بیٹھا ہے۔ یہ سب کے سب حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ میرے بھائیوں، آج گٹکے کے نام پر انسانوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے، ایسی چیزیں مکس کر کے بنائی جا رہی ہے، انسان کئی پھیپھڑوں کا کینسر کا شکار ہو رہا ہے، کہیں سینے کے کینسر کا شکار ہو رہا ہے۔ شراب کے دھویں نے انسان کے پھیپھڑوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور نشے کی چیزوں نے انسان کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو شریانیں ہوتی ہیں اس کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ کئی لوگ اس قدر نشہ آور چیزوں کے عادی ہیں، جب کسی آپریشن کی نوبت آتی ہے ان کو لوکل انیستھیسیا یوز کیا جاتا ہے تو وہ بیکار نظر آتا ہے، ان کو ہائپر انیستھیسیا دینے کی ضرورت پڑتی ہے، بے ہوش کرنا پڑتا ہے۔ معمولی مائنر سرجری کے لیے کوئی انیستھیٹک دوا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے بے اثر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر روز وہ نشہ کرتے ہیں، ہر روز اپنے آپ کو بے ہوشی کی دوا پلاتے ہیں، اور جسم اس کا عادی ہو کر آج انٹاکسیکیشن کے نام پر دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ آج الکوہل کا استعمال مختلف زاویوں سے کن کن چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، انسان کبھی غور تو کرے۔ آج وہ جو فاسٹ فوڈ کے نام پر مختلف قسم کی چیزیں ہندوستان کے اندر بیرونی ممالک سے داخل ہوئی ہے، اس کے اندر جو مسالے جات استعمال کیے جاتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کس سے بنائے جاتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے تم استعمال کر رہے ہو، لیکن سنو اس کے اندر بعض ایسی چربیاں استعمال ہوتی ہے جس کو علماء کرام نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ تحقیق دانوں نے کہا کہ تم جب کھا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ جو چیز تمہیں بہترین پیکنگ میں، اچھے ٹیسٹ میں پیش کی جا رہی ہے اس میں ملایا کیا گیا۔ کیوں کہ ایک مسلمان کے لیے کامیابی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے، تو حدود اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا، کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جنت و دوزخ کا سوال ہے۔ جو چیزیں تم دنیا میں کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، کاروبار میں استعمال کرتے ہو، پہلے اچھی طرح تحقیق تو کر لو کہ یہ کون سے گناہ کا ارتکاب تم کر رہے ہو۔ آج